بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے افغانستان کی چیک پوسٹ پر اپنے کاغذات دکھائے، خود کو ایک صحافی ثابت کیا اور کہا کہ وہ ایسے علاقوں سے گزرے گا جہاں طالبان غالب آ چکے ہیں، دوسری کسی سیاسی جہاد کرنے والی پارٹی کے علاقوں سے نہیں جائے گا۔ ثانی اور ثنا نے خیال خوانی کے ذریعے اسے بتا دیا تھا کہ مہروز اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ فرا کے علاقے میں ہے، اور جو بھی مختلف تربیتی کیمپوں سے آتے ہیں اور اتفاقاً کہیں ملتے ہیں تو ایک خاص کوڈ ورڈ سے پہچانے جاتے ہیں۔ مہروز کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ کوڈ ورڈ کے طور پر پہلا شخص کہتا ہے "وی آر ان دی تھارن"، ہم کانٹوں کی راہ پر ہیں۔ دوسرا شخص جواباً کہتا ہے "وی ہیو ٹو ڈو اور ڈائی"، ہمیں مر جانا ہے یا کر جانا ہے۔ علی نے ایک افغانی گائیڈ کو اچھی خاصی رقم دے کر اس سے کہا تھا نمروز کے علاقے سے گزرنے والے راستے سے فرا چلو، آج رات وہیں قیام کریں گے۔ ثنا نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا "بھائی جان، آپ اتنی ربانی سے پشتو کیسے بول لیتے ہیں؟ میں نے اور فہمی نے بہت عرصے تک لاہور میں رہ کر افغانی زبان سیکھی ہے۔ افغانستان میں پشتو کے علاوہ دوسری فارسی ملی جلی زبان اور شمالی حصے میں ازبکستان کی ملی ہوئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جناب تبریزی نے اسی لیے افغانستان جانے کے لیے میرا اور فہمی کا انتخاب کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ فہمی آپ کے پاس افغانستان آئے؟ وہاں ہمیشہ گولیاں چلتی رہتی ہیں، بموں کے دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ ادارے میں ہی رہ کر خیال خوانی کے ذریعے میرے کام آ سکتی ہے، یہ بات تم اسے سمجھاؤ۔ فہمی ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، وہ ہوش میں آئے گی تو اسے سمجھاؤں گی۔ گاڑی آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک گئی۔ بیچ سڑک پر ایک عورت اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ علی نے کہا "ثنا، تم ابھی میرے پاس موجود رہو۔ ثانی نے کہا "میں بھی موجود ہوں، ضرورت پڑی تو اور آ جائیں گے۔ گائیڈ بن کر ڈرائیو کرنے والا دروازہ کھول کر باہر آیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک پر پڑی ہوئی عورت کے قریب پہنچا۔ مسافروں کو لوٹنے والوں نے پرانا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ڈرائیور نے جیسے ہی جھک کر اس عورت کو سیدھا کیا تو وہ زندہ تھی، بلکہ زندہ تھا۔ وہ ریوالور اس کے سینے پر رکھ کر بولا "گاڑی میں مال کیا ہے؟" سڑک کے دونوں کناروں والی جھاڑیوں سے 6 افغانی کلاشن کوف لیے نمودار ہوئے۔ اتنی دیر میں ثانی مجھے اور سلمان کو بلا لائی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ہم بھی وہاں کی زبانیں جانتے تھے۔ جھاڑیوں سے نکلنے والے ڈاکوؤں لیڈر نے اونچی آواز میں کہا "جتنے مسافر گاڑی کے اندر ہیں وہ خالی ہاتھ باہر آ جائیں"۔ میں نے اس کے ذریعے دوسرے ڈاکو ساتھیوں کو مخاطب کرنے پر مائل کیا۔ وہ ایک دوسرے سے محتاط رہنے کے لیے بولتے رہے، یہ بھی کہتے رہے کہ یہ طالبان میں سے کسی کی گاڑی ہوگی تو اس میں ہتھیار اور بم بلاسٹنگ کا سامان بھی ہوگا۔ لیڈر نے پھر للکار کر کہا "باہر آؤ ورنہ ہم گرنیڈ کے ذریعے تمہاری گاڑی کے پرخچے اڑا دیں گے"۔ اندھیرے میں صرف 2 ہیڈ لائٹس روشن تھیں، گاڑی کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے کہا "میں باہر نہیں آ سکتا، مجبور ہوں، مجھے یہاں رسیوں سے باندھا گیا ہے، میری مدد کرو"۔ لیڈر نے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ گاڑی کے دونوں طرف جا کر گاڑی کے اندر دیکھیں۔ عورت بن کر سڑک پر رہنے والے نے اپنا ریوالور علی کے گائیڈ کو دے کر کہا "اس کی ضرورت تجھے ہے کیونکہ اب گولیاں چلنے والی ہیں"۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنا ریوالور گائیڈ کو دے۔ ادھر گاڑی کے قریب آنے والوں کو علی نے نشانے پر رکھ کر گولیاں چلائیں۔ قریب آنے والے وہیں ڈیر ہو گئے۔ دونوں طرف جھاڑیوں کے پاس بھی مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ثانی، سلمان اور میں مختلف دماغوں میں جا کر دشمنوں کے ہتھیاروں سے دشمنوں کو ہی ہلاک کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہی خاموشی چھا گئی۔ ان دشمنوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے والا نہیں رہا تھا، صرف وہ عورت کا لباس پہننے والا زندہ رہ گیا تھا۔ گائیڈ اسے پکڑ کر علی کے پاس لایا۔ علی نے پوچھا "تم لوگ مسافروں کو لوٹتے ہو اور خود کو مجاہدین کہتے ہو؟" وہ سہم کر بولا "میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم مجاہدین ہیں اور مسافروں سے مال لوٹ کر اس رقم سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں، ڈکیتی ہے، اور تم لوگ ایسی حرکتیں کر کے طالبان جیسے مجاہدین کو بدنام کرتے ہو"۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بھی گولی مار دی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی، پھر وہ آگے چل پڑے۔
ہم سب واپس چلے گئے، صرف ثنا علی کے پاس رہ گئی۔ مہروز اور اس کے 5 ساتھی فرا کے ایک مکان میں تھے۔ طالبان کے کمانڈر کو بتایا گیا تھا کہ وہ سب پیدائشی افغانی ہیں، روزگار کے لیے پاکستان کے شہر کوئٹہ گئے تھے۔ ان 5 کے ساتھ ایک ضعیف خاتون ہے جس کا جوان بیٹا اور کئی رشتہ دار اس ملک میں خانہ جنگی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں مطمئن ہو کر کمانڈر نے انہیں 1 رات اور 1 دن قیام کرنے کی اجازت دی اور رات کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت بھی دی۔ مہروز نے کہا یہی موقع ہے اپنے میزبان کمانڈر کو تحفہ دیا جائے، ملکی حالات کے پیش نظر یہاں سب سے قیمتی تحفہ اسلحہ ہوتا ہے۔ کمانڈر کو جدید طرز کی شاٹ گن دی جائے جس کے بلٹ کیسٹ میں ننھا سا جاسوس آلہ چھپا ہوا ہے۔ سب نے تائید کی۔ وہ سب دعوت سے واپس آ کر اس جاسوس آلے کے ذریعے ہیڈ فون سے کمانڈر وغیرہ کی باتیں سن سکتے تھے۔ وہ جدید طرز کی شاٹ گن ایک چھوٹے سے خوبصورت بریف کیس میں رکھی ہوئی تھی۔ ثانی نے ایک شخص کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ جب وہ کمرے میں تنہا تھا تب اس نے بلٹ کیسٹ میں سے اس آلے کو نکال کر کھڑکی کے باہر دور پھینک دیا تھا۔ وہاں رات کا کھانا نماز عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک علی وہاں پہنچ گیا۔ کئی طالبان نے اس کی اور گاڑی کی تلاشی لی۔ علی کے پاس سے صرف ایک ریوالور برآمد ہوا۔ اس نے پشتو زبان میں کہا میں کراچی میں پھلوں کا تاجر ہوں، افغانستان کی طرح کراچی میں بھی گولیاں اور گولے برستے ہیں۔ میں نے سوچا جب مرنا ہی ہے تو پھر میں اپنے وطن میں جا کر جان دوں گا۔ میرے رشتہ دار اور عزیز کابل سے 100 کلومیٹر دور پرویز آباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کاغذات وغیرہ بھی دیکھے، پھر مطمئن ہو کر کمانڈر کو اطلاع دی کہ ایک ہی مسافر ہے اور وہ آباء و اجداد کے زمانے سے افغانی ہے۔ اس نے صرف اپنی حفاظت کے لیے ایک ریوالور رکھا ہے۔ وہ ریوالور ضبط کر لیا گیا ہے۔ دوسری صبح وہ کابل کی طرف جائے گا تو اس کا ریوالور اسے واپس کر دیا جائے گا۔ علی کو بھی اس بڑے مکان میں قیام کے لیے ایک کمرہ دیا گیا جہاں مہروز اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ تھی۔ وہ سب اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے اور طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ علی انہیں جوابات دے کر مطمئن کرتا رہا۔ ثنا نے اس سے کہا بھائی جان میں باری باری ان کے دماغوں میں جا رہی ہوں۔ پہلے یہ آپ پر شبہ کر رہے تھے کہ آپ مجاہد اعظم مرحبا توصیف کے جاسوس ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ کسی حد تک مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ کبھی شبہ نہیں کر سکیں گے کہ میں انہیں جھانسا دیتا رہوں گا۔ طالبان کے کمانڈر کی طرف سے رات کے کھانے میں علی کو بھی شریک کیا گیا۔ وہ 5 بھی تھے۔ مہروز کو خواتین کے پاس بھیج دیا گیا۔ ان 5 میں سے ایک نے کمانڈر سے کہا میں اس شاٹ گن کو تحفے کے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن طالبان نے ہم سے تمام ہتھیار لے لیے تھے۔ کمانڈر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا وہ تحفہ مجھے مل گیا ہے اور مجھے بے حد پسند آیا ہے۔ آپ کے تحفے کا بہت بہت شکریہ۔ کھانے کے دوران میں کمانڈر اور اس کے مشیر ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ ہم بھی ان سے افغانستان کے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر کھانے کے بعد ان سے رخصت ہو کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ مہروز اپنے بڑھاپے اور بیماری کا بہانہ کر کے پہلے ہی چلی آئی تھی اور ایک کمرے میں کانوں سے ہیڈ فون لگائے کمانڈر وغیرہ کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہماری آمد پر اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا آپ تو ہم جوان مردوں سے زیادہ پھرتیلی ہیں، ہم سے پہلے ہی واپس آ گئیں۔ ویسے آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ وہ بولی میں کچھ بیمار ہوں، یہ سب میری دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مہروز نے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر کے دھیمی آواز میں ساتھیوں سے کہا اس آلے سے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تم لوگوں نے اس شاٹ گن کو چیک کیا تھا؟ کیا اس میں جاسوسی آلہ تھا؟ ایک نے کہا بالکل تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس آلے کو سیٹ کیا تھا۔ ان تینوں نے دیکھا ہے، پھر ہم نے سفر کے دوران میں آزمایا تھا۔ ہمیں اس کے ذریعے اپنے ایک ساتھی کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مہروز نے پوچھا کیا وہ آلہ کسی وجہ سے الگ ہو کر کہیں گر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آلے کو گلیوں سے چپکایا گیا تھا، وہ کبھی نکل نہیں سکتا تھا۔ پھر آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ سب باری باری ہیڈ فون کو کان سے لگا کر سننے کی ناکام کوششیں کرنے لگے اور حیران ہونے لگے کہ جاسوسی آلہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ایک اندیشہ یہ تھا کہ کمانڈر چالاک ہوگا اور جدید سائنسی آلات کو سمجھتا ہوگا تو
اس نے شارٹ گن میں لگے ہوئے آلے کو پہچان کر نکارہ بنا دیا ہوگا اور ان 5 کی دشمنی اس پر ظاہر ہو گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں طالبان نے اس مکان کو گھیر لیا ہو اور صبح انہیں گولی مارنے والے ہوں۔ وہ سب ایک کمرے میں پریشان تھے۔ علی اس مکان سے باہر آ کر ایک کھڑکی سے ذرا دور اس ننھے سے جاسوس آلے کو اٹھا کر لے آیا۔ اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ان کے بڑے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ لوگ اندر پریشان ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ دستک سن کر سہم گئے۔ علی نے پھر دستک دے کر کہا، دروازہ کھولو، میں فلک ناز خان ہوں۔ دروازہ کھل گیا۔ کھولنے والے نے پیچھے ہٹ کر پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ علی نے کہا، میں ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں، مگر ٹوائلٹ جانے کا راستہ اس بڑے کمرے سے جاتا ہے۔ میں نے سوچا شاید تم لوگ سو گئے ہو، اس لیے میں باہر اندھیرے میں چلا گیا۔ جب واپس آنے لگا تو میں نے 2 طالبان کو گن لیے ایک درخت کے پیچھے دیکھا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، یہاں پہلے آنے والے وہ 5 جاسوس ہیں، انہوں نے شارٹ گن میں جاسوسی آلہ لگا کر دیا تھا۔ یہ بات وہ کمانڈر سے کہنا چاہتے تھے، لیکن کمانڈر کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی مورچے پر گیا ہے۔ صبح واپس آئے گا تو وہ جاسوسی آلہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر تم 5 کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ وہ سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ علی نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان 2 طالبان کو بڑی خاموشی سے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہی جاسوسی آلہ ہے نا؟ علی نے وہ آلہ دکھایا تو سب ہی تائید میں سر ہلانے لگے۔ علی نے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، غیر ملکی جاسوس ہیں۔ میں کوڈ ورڈز کہہ کر اور تمہارے جواب سن کر مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کوڈ ورڈز ادا کیے، وی آر آن دی تھارن۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ ایک نے جواباً کہا، وی ٹو ڈو اور ڈائی۔ پھر وہ 5 خوشی سے مصافحہ کرنے لگے۔ علی نے کہا، وقت برباد نہ کرو، تم 5 کے خلاف دوسرے طالبان کو بھی یہ بات معلوم ہوگی۔ یہاں ان کی تعداد کم ہے، اس لیے انہوں نے صرف 2 طالبان کو یہاں تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے انہیں ہلاک کر کے پہاڑی کے نیچے پھینک دیا ہے۔ ابھی راستہ صاف ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہروز نے پوچھا، اور تم؟ مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوگا کیونکہ میں بعد میں آیا ہوں۔ میرے پاس پکے کاغذات اور پکے ثبوت ہیں۔ وہ مجھے پھلوں کا بیوپاری ہی سمجھیں گے۔ وہ سب اپنا مختصر سا سامان سمیٹنے لگے۔ مہروز نے کہا، ہم گاڑی چلا کر جائیں گے تو اس کی آواز دوسرے طالبان تک پہنچے گی، پھر وہ ہمیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ علی نے کہا، تم بوڑھی ہو مگر حالات سے مجبور ہو، یہاں سے دبے پاؤں جانا ہوگا۔ رات ہی رات جتنی دور یہاں سے جا سکو اتنی ہی زندگی کی ضمانت مل سکے گی۔ ایک نے کہا، ہم سب جائیں گے تو تم یہاں تنہا رہ کر اپنے لیے جان کا خطرہ مول لو گے۔ میری تنہائی اور خطرے کی بات نہ کرو، کیا تم سب خطرات سے کھیلنے نہیں آئے ہو؟ انہوں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ علی نے کہا، ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے مجاہد مرحبا توصیف کو اس کیمپ میں چھپا کر رکھا ہے یا وہ کسی دوسرے کیمپ میں ہے۔ میں جان ہتھیلی پر لے کر آیا ہوں، تصدیق کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ مرحبا یہاں ہوگا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم سب فوراً یہاں سے جاؤ۔ علی کے کمرے کو چھوڑ کر تمام کمروں کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ ایک نے بیرونی دروازے کو کھول کر باہر دور دور تک دیکھا۔ اندھیرے میں بھلا کیا دکھائی دیتا؟ ان سب نے کان لگا کر آہٹیں سننے کی کوششیں کیں، پھر سب ہی دبے پاؤں وہاں سے جانے لگے۔ ثنا نے کہا، بھائی جان، آپ کے خیالات بتا رہے ہیں کہ آپ پاپا سے باتیں کریں گے، میں ابھی بلاتی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد میں علی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے مختصر حالات بتائے۔ میں کمانڈر کے دماغ میں پہنچا، وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگا کر پوچھا، کیا تم نے فرحاد علی تیمور کا نام سنا ہے؟ وہ بولا، یہ نام تمام طالبان اور تمام کمانڈرز جانتے ہیں اور ان کے احسانات مانتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے تو یہ احسان نہیں ہوتا، دینی فریضہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم فرض ادا کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ آج آپ نے 6 مہمانوں کی تواضع کی، ان میں سے صرف ایک مہمان فلک ناز خان سچا اور دیانتدار ہے، باقی 5 مرد اور ایک بوڑھی عورت مہمان غیر ملکی جاسوس ہیں۔ وہ بولا، یا خدا، میری آستین میں سانپ ہیں۔ میں نے کہا، آگے سنیں۔ وہ دعوت کے بہانے آپ کے کیمپ میں آئے اور یہ معلوم کر لیا کہ مجاہد اعظم مرحبا توصیف آپ کے
کیمپ میں نہیں ہے، کسی دوسرے کیمپ میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا وہ پانچوں اس بوڑھی کے ساتھ ابھی آپ کا مہمان خانہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ رات کو گاڑیوں کا شور ہوگا، اس لیے وہ پیدل فرار ہو رہے ہیں۔ آپ فوراً طالبان کو ان کے تعاقب میں بھیجیں، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ وہ طالبان کو بلا کر ہدایت دینے لگا، انہیں بتایا کہ مہمان خانے سے ایک بوڑھی اور 5 مرد فرار ہو گئے ہیں، وہ سب غیر ملکی جاسوس ہیں۔ فلک ناز خان نامی مہمان معزز ہے، اس کا محاسبہ نہ کیا جائے، وہ فرار ہونے والے پیدل جا رہے ہیں، فوراً ان کا تعاقب کرو، اگر وہ گرفتاری پیش نہ کریں تو انہیں گولیاں مار دو۔ میں نے کہا ان کے ساتھ وہ عورت دراصل بوڑھی نہیں ہے، وہ 25 برس کی ایک جوان عورت ہے، چہرے پر، ہاتھوں اور پیروں پر ماسک میک اپ ہے، آپ میک اپ اتاریں، پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے علی کے پاس آ کر کہا، میں نے طالبان کو ان کے پیچھے دوڑا دیا ہے، تمہارے بارے میں یقین دلا دیا ہے کہ فلک ناز خان دشمن نہیں ہے، پھلوں کا بیوپاری ہے، وہ تمہارا محاسبہ نہیں کریں گے۔ اچھا میں مصروف ہوں، مجبوراً جا رہا ہوں، ضرورت پڑتے ہی بلا لینا، اب آرام سے سو جاؤ۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ علی نے کہا، ثنا اب تم بھی آرام کرو، جاؤ سو جاؤ۔ ثنا نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ افغانستان میں ابھی رات ہے، بابا صاحب کے ادارے میں تو ابھی شام ہوئی ہے اور آپ مجھے سونے کو کہہ رہے ہیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، چلیں بستر پر جائیں، میں آپ کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلاؤں گی، آپ کے دماغ کو ہدایت دوں گی کہ آپ سونے کے دوران میں اپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کریں، ورنہ آپ دماغ میں کسی کو بھی محسوس کرتے ہی جاگ جائیں گے۔ تم نے پاپا کی باتیں نہیں سنی کہ طالبان میرا محاسبہ نہیں کریں گے، پھر کیوں خواہ مخواہ میرے دماغ میں رہ کر پہرا دیتی رہو گی؟ پاپا نے بھی درست کہا، آپ بھی درست کہہ رہے ہیں، لیکن مہروز ان پانچوں کے ساتھ فرار ہوتے وقت سوچ رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں فرار ہوتے وقت ان پانچوں سے چپ چاپ الگ ہو جائے گی۔ وہ افغانستان کے ایک ایک علاقے سے واقف ہے۔ علی نے کہا، وہ حرام موت مرے گی، کھیتوں میں اور میدانی علاقوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہزاروں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، کسی بھی بارودی سرنگ پر پاؤں رکھے گی تو اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ وہ بہت چالاک ہے، اس کے لباس کے اندر اسلحہ اور بارود چیک کرنے والا آلہ ہے، آلے سے ہلکا سا الارم سنائی دیتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 2-4 قدم کے فاصلے پر بارودی سرنگ ہے۔ وہ جہنم میں جائے، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں آپ سو جائیں، بحث نہ کریں، جو بات کہنا نہیں چاہتی اسے آپ اگلوانا چاہتے ہیں۔ اچھا تو مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو، چلو بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ بستر پر نہیں جاؤں گا۔ آپ اچھے بھائی جان نہیں ہیں، اپنی بہن کی ایک بات نہیں مانتے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بات مان لوں گا اور سو جاؤں گا، لیکن یہ بتا دو کہ کیا چھپا رہی ہو۔ آپ زبان کے سچے ہیں، سو جائیں گے نا؟ ہاں سو جاؤں گا بھائی جان۔ بات یہ ہے کہ مہروز بہت چلاک ہے، وہ فرار ہونے اور تعاقب کرنے والوں کو فریب دینے کے ہتھ کنڈے جانتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر فرار ہونے کی جگہ سے آگے نہ جائے، اسی فرار ہونے کی جگہ کہیں چھپ جائے تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو طالبان تعاقب میں ان پانچوں کے پیچھے جائیں گے، دوسری اہم بات یہ کہ اس کیمپ کے قریب رہ کر وہ مرحبا توصیف کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہی اسے گولی مار دے گی۔ کیا اس طرح وہ آپ کے لیے بھی خطرہ نہیں بنے گی؟ خواہ مخواہ بحث کر رہے ہیں، میں یہاں آپ کے دماغ میں موجود رہوں گی، خدا کے لیے سو جائیں۔ علی نے کہا، بہن کا پیار بھی کیا پیار ہوتا ہے، میں زبان ہار چکا ہوں، لو بستر پر آ گیا، آنکھیں بند کر چکا ہوں، لیکن مجھے سلانے کے بعد مہروز والی بات پاپا یا ثانی سے ضرور کہہ دینا۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، ثنا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو ضروری ہدایت دے کر سلانے لگی، وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گیا۔ ثنا اپنے وعدے کے مطابق مجھے اور ثانی کو مہروز کے متعلق ضروری باتیں بتا کر پھر علی کے خوابیدہ دماغ میں آ گئی۔ اس کی آمد کے باوجود اس کی ہدایت کے مطابق علی نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا، بڑے سکون سے سوتا رہا۔ باہر رات کی تاریکی میں واقعی مہروز نے ان پانچوں ساتھیوں کو چھوڑ دیا تھا، بھاگتے رہنے کے دوران میں وہ سب سے پیچھے تھی، راستہ بدل کر کب الگ ہو گئی اس کے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا۔
پہلے وہ ایک سڑک کے کنارے بھاگ رہے تھے، ایک گاڑی کو آتے دیکھ کر انہوں نے سڑک چھوڑ دی، ایک کھیت میں جا کر چھپ گئے۔ وہ طالبان کا علاقہ تھا، طالبان کی ہی گاڑیاں آتی جاتی رہتی تھیں، وہ کسی سے لفٹ لیتے تو پھر چوہے دان میں جا کر پھنس جاتے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا مہروز کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آئی، سب کو اپنی جان کی پڑی تھی، وہ اسے تلاش کرنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ اس کھیت سے گزرنے لگے، کھیت بھی کیا تھے، کہیں کہیں تھوڑی سی فصل نظر آتی تھی، باقی فصل اگانے والے مارے جا چکے تھے، سوکھے کھیت پڑے ہوئے تھے، وہ بے تحاشا دوڑتے جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، ان میں سے 3 کے پیر بارودی سرنگ پر پڑے تھے، رات کے سناٹے میں ان کی چیخیں اور دھماکے سنائی دیے۔ وہاں کم طاقت کی بارود بچھی ہوئی تھی، ان تینوں میں سے کسی کے پیر اور کسی کے ہاتھ جسم سے الگ ہو گئے، وہ اپاہج ہو گئے، وہ اپاہج بن کر تکلیف کی شدت سے تڑپنے اور چیخنے لگے۔ باقی ساتھی بچ گئے تھے اور اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر سکتے میں رہ گئے تھے۔ ان کا تعاقب کرنے والے طالبان دھماکے کی آواز سن کر ادھر آئے، انہوں نے صحیح سلامت رہ جانے والے 2 دشمنوں سے کہا موت سے کوئی نہیں بھاگ سکا، تم دونوں سلامت کیوں نظر آ رہے ہو؟ ایک نے پوچھا ہماری گولیوں سے مرو گے یا بارودی سرنگ پر پیر رکھو گے؟ دوسرے نے کہا ہماری گولیاں ضائع نہ ہونے دو، اپنے ساتھیوں کی طرح اپاہج بن کر آدھے زندہ رہو اور آدھے مر جاؤ۔ اچانک ایک نے دشمن جاسوس کی اور لات ماری، وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، لڑکھڑاتا ہوا بارودی سرنگ پر جا کر گرا، دھماکے کے ساتھ اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ آخری جاسوس وہاں سے بھاگتے ہوئے بولا نہیں میں ایسی موت نہیں چاہتا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی چلی اور بھاگنے والا اچھل کر زمین پر گرا، پھر ذرا تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ طالبان میں سے ایک نے اپاہج ہونے والوں سے پوچھا کیا ایک مسلمان مجاہد اعظم کو ہلاک کرنے آئے تھے؟ ہم سے پہلے قدرت نے تمہیں سزا دے دی۔ ایک نے گڑ گڑا کر کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں گولی مار دو، یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔